بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ پیدائش کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ آمینہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد کچھ دن حضرت ثویبہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دودھ پلایا۔ یہ حضرت ثویبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی تھی، جس کو ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا، اور انہی ثویبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ دودھ شریک بھائی تھے۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ عنہا کے کچھ دن دودھ پلانے کے بعد یہ دولت خداداد قوم حوازن کے قبیلے بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ سعدیہ بنت ذؤیب رضی اللہ عنہا کو نصیب ہوئی۔ عرب کے بڑے گھرانوں میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہات میں بھیج دیتے تھے، تاکہ وہاں کی کھلی ہوا میں رہ کر بچے تندرست اور مضبوط ہو جائیں اور خالص عربی زبان بھی سیکھ جائیں، کیونکہ کسی بھی علاقے کی صاف، خالص اور فصیح زبان وہاں کے دیہات میں ہی ہوتی ہے۔ شہری زبانیں عموماً دوسری زبانوں سے متاثر ہو جاتی ہیں، اسی لیے اکثر گاؤں دیہات کی عورتیں ہر 6 مہینے میں شہروں میں آیا کرتی تھیں، تاکہ ماضی قریب میں جو بچے ہوئے ہوں ان کی پرورش کے لیے انہیں لے آئیں، اور جو بچے ان کی پرورش میں ہیں ان کو ان کے ماں باپ دیکھ سکیں۔ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں طائف سے بنی سعد کی عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکے کو چلی۔ اس سال قحط تھا اور میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بھوک پیاس سے تڑپتا تھا اور ہم اس کی وجہ سے بیٹھ کر رات گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کو بھی دودھ نہ تھا۔ مکے کے سفر میں جس دراز گوش پر سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ سب کے ساتھ نہ چل سکتا تھا، ہم راہی بھی اس سے تنگ آ رہے تھے۔ بالآخر مشکل سے یہ سفر طے ہوا۔ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عورت دیکھتی اور یہ سنتی کہ آپ یتیم ہیں تو کوئی قبول نہ کرتی، کیونکہ زیادہ انعام و اکرام کی توقع نہ تھی۔ ادھر حلیمہ کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ خالی ہاتھ واپس جائیں، خالی سے بہتر ہے کہ اس یتیم کو لے چلوں۔ شوہر نے منظور کیا اور یہ اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے آمینہ اور حلیمہ ہی کے گھر نہیں بلکہ مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ خدا کا فضل تھا کہ حلیمہ کی قسمت جاگی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں آ گئے۔ حلیمہ کا قافلہ جہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا وہاں لا کر دودھ پلانے بیٹھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ اس قدر دودھ اترا کہ آپ نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی خوب سیر ہو کر پیا اور آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز تھے۔ میرے شوہر نے اس کا دودھ نکالا اور ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور رات بھر آرام سے گزری۔ مدتوں بعد یہ پہلی رات تھی کہ ہم اطمینان کے ساتھ نیند بھر کر سوئے۔ اب تو میرا شوہر بھی کہنے لگا کہ حلیمہ تم تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے کہ یہ نہایت مبارک لڑکا ہے۔ اس کے بعد ہم مکے سے روانہ ہوئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر اسی دراز گوش پر سوار ہوئی
مگر اس مرتبہ خدا کی قدرت کا یہ تماشا دیکھتی ہوں کہ اب وہ اتنا تیز چلتا ہے کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتی۔ میرے ساتھ چلنے والی عورتیں تعجب سے کہنے لگیں کہ یہ وہی ہے جس پر تم آئی تھی۔ الغرض سفر ختم ہوا، ہم گھر پہنچے تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام دودھ کے جانور دودھ سے خالی تھے، لیکن میرا گھر میں داخل ہونا تھا اور میری بکریوں کا دودھ سے بھرنا۔ اب روز میری بکریاں دودھ سے بھری آتی ہیں اور کسی کو ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ میری قوم کے لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانور اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر وہاں تو چراگاہ اور جنگل کی خصوصیت نہ تھی بلکہ کسی اور ہی لعل کی خاطر منظور تھی، اس کو وہ لوگ کہاں سے لاتے؟ چنانچہ ایک ہی جگہ چرنے کے بعد بھی ان کے جانور دودھ سے خالی اور میری بکریاں بھری ہوئی آتی تھیں۔ اسی طرح ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کلام۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا تو یہ کلمات آپ کی زبان پر جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ آپ کا سب سے پہلا کلام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشو و نما اور گروتھ سب بچوں سے اچھا تھا کہ 2 سال ہی میں اچھے بڑے معلوم ہونے لگے تھے۔ اب ہم دستور کے موافق آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لائے، مگر آپ کی برکات کی وجہ سے آپ کو چھوڑنے کو جی نہ چاہتا تھا۔ اتفاقاً اس سال مکے میں طاعون پھیل رہا تھا، ہم وبا کا بہانہ کر کے پھر آپ کو اپنے ساتھ واپس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس رہے، باہر نکلتے اور لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود علیحدہ رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 5 سال کی ہوئی تو ایک روز مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے دوسرے بھائی دن بھر نظر نہیں آتے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کریں، اور اس کے بعد اپنے رضاعی یعنی دودھ شریک بھائی عبداللہ جو حلیمہ کے ہی حقیقی بیٹے تھے ان کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں بھائی مویشی یعنی جانوروں میں پھر رہے تھے کہ عبداللہ دوڑتے اور ہانپتے ہوئے گھر پہنچے اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید کپڑے والے آدمیوں نے پکڑ کر لٹایا اور ان کا پیٹ چیر دیا، میں ان کو اسی حال میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہم دونوں گھبرائے ہوئے جنگل کو دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، مگر خوف کے مارے آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا 2 شخص سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور پیٹ چاک کر کے اس میں سے کچھ ڈھونڈ کر نکالا، معلوم نہیں کیا تھا۔ ہم آپ کو گھر لائے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کاہن کے پاس لے گئی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور آپ کو اپنے سینے پر اٹھا لیا اور چلانا شروع کیا کہ اے آل عرب دوڑو، جو بلا تم پر عن قریب پہنچنے والی تھی اس کو دفع کرو، جس کی صورت یہ ہے کہ اس لڑکے کو قتل کر دو، اور اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو کہ یہ تمہارے دین کو مٹا دے گا اور ایسے مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے گا جس کے بارے میں تم نے اب تک سنا بھی نہیں ہوگا۔ حلیمہ یہ سن کر جھنجلا اٹھی اور آپ کو اس بدبخت کے ہاتھ سے کھینچ لیا اور کہا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، تجھے خود اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر آئیں، لیکن اس دوسرے واقعے نے ان کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ انہیں احساس ہونے لگا تھا
کہ اب میں کما حق آپ کی حفاظت نہیں کر سکوں گی۔ جب مکہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے حلیمہ سے پوچھا کہ خود اس قدر خواہش ظاہر کر کے واپس لے گئی تھی، لیکن اب اتنی جلدی لے آنے کی کیا وجہ ہے؟ سیدہ آمنہ کے بار بار معلوم کرنے کے بعد حلیمہ کو تمام واقعہ بیان کرنا پڑا۔ انہوں نے سن کر فرمایا، بے شک میرے بیٹے کی ایک خاص نشانی ہے، اور پھر حمل کے زمانے اور پیدائش کے وقت کے حیرت انگیز واقعات سنائیں۔